الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ وقال الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے گا، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کریم کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا۔ اس آیت کے دو معنی اور دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی اور ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت دنیا کے اندر ہی کر دی ہے، کیونکہ کفار نے جب کہا تھا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ اس قرآن کریم کو تم نے سننا نہیں ہے، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم نے شور شرابہ کرنا ہے تاکہ تم مسلمانوں کے اوپر غالب آؤ۔ تو اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے کہ لوگوں کو یہ قرآن کریم کے سننے سے روک رہے ہیں، گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دنیا کے اندر ہی اس بات کی شکایت کر دی کہ میری اس قوم نے قرآن کریم کو چھوڑا ہوا بنا رکھا ہے۔ اور دوسرا معنی اور مفہوم علماء اس کا یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن آپ علیہ السلام شکایت کریں گے، کیونکہ قرآن کریم میں یقینی مستقبل کے لیے ماضی کے جو الفاظ ہیں وہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ قیامت کا تذکرہ پڑھ لیں تو قیامت کا جو تذکرہ آپ کو ملے گا وہ ماضی کے صیغوں کے ساتھ، تو ماضی کے اندر کیا ہوتا ہے، گویا کہ یہ کام حقیقت میں ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ماضی کے صیغے استعمال کر کے اس کے یقینی مستقبل ہونے کا اس بات کیا ہے کہ یقینی طور پر وہ کام ثابت ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوئے وہ کیا ہے، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا۔ ان الفاظ سے جان بوجھ کر اس کو نظر انداز کرنے کا مفہوم کیا ہو رہا ہے، واضح ہو رہا ہے، جو صرف چھوڑ رکھا تھا سے نہیں واضح ہوتا تھا۔ تو حاضر القرآن، یہ حاضر جو لفظ استعمال کیا ہے اس میں کیا ہے، قرآن کی عظمت بیان کرنا مقصود ہے کہ یعنی اتنی عظیم ترین کتاب قرآن کریم کو انہوں نے اس طرح بنا رکھا ہے جس طرح کوئی ایسی چیز ہو جسے جان بوجھ کر انسان نظر انداز کر دے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کے اندر جو ان قومی، میری قوم ہے، اس سے مراد کیا ہے، کون سے لوگ مراد ہیں؟ اس کا جواب یہ کہ سب سے پہلے تو میری قوم سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ علیہ السلام کی زندگی میں قرآن کریم پر ایمان نہیں لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد قیامت تک کے لیے، یعنی جب سے آپ مبعوث ہوئے اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے وہ تمام لوگ مراد ہیں جو آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، کیونکہ وہ بھی آپ کی امت ہے۔ آپ کی امت کی دو قسمیں علماء بیان کرتے ہیں، ایک امت اجابت اور ایک امت دعوت۔ امت اجابت کے اندر مسلمان آ جاتے ہیں جنہوں نے یعنی آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، اور امت دعوت کے اندر کفار وغیرہ آ جاتے ہیں، وہ بھی آپ کی ہی امت ہیں لیکن وہ امت دعوت ہیں۔ تو قرآن کریم کو چھوڑنے سے کیا مراد ہے، علماء نے اس کے مختلف مفاہیم، مختلف معانی بیان کیے ہیں۔ شیخ عبدالسلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو چھوڑنے سے مراد کیا ہے کہ انسان اسے سننے، پڑھنے، اس پر غور و فکر کرنے سے اجتناب کرے اور اس پر ایمان نہ لے کر آئے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ قومی کے جو لفظ ہیں اس کے اندر وہ تمام ایمان والے بھی شامل ہیں جنہوں نے کسی طرح بھی قرآن کریم کو چھوڑا ہوا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں، قرآن کریم سننے سے انسان گریز کرے، اس میں شور ڈالے، اس پر ایمان نہ لائے، یہ بھی چھوڑنا ہے۔ اسی طرح بقدر ضرورت اس کا علم حاصل نہ کرنا اور اسے حفظ نہ کرنا بھی اسے چھوڑنا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش نہ کرنا
اس کے اوامر پر عمل نہ کرنا، اس کی منع کردہ چیزوں سے باز نہ آنا بھی اسے چھوڑنے کے اندر ہی شامل ہے۔ اسی طرح چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اختیار کرنا بھی چھوڑنے کے اندر ہی شامل ہے۔ مثلاً گانے بجانے کو، عشقی اشعار کو، لوگوں کے اقوال، لوگوں کی آراء کو، ان کے بنائے ہوئے طریقوں کو قرآن کریم پر ترجیح دینا، کہتے ہیں یہ سارے مفاہیم چھوڑنے کے اندر آتے ہیں۔ یعنی جامع مفہوم حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ انسان قرآن کو سنتا ہی نہیں، سننے سے بالکل اعراض کرتا ہے، گریز کرتا ہے، یا جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو شور شرابہ کرتا ہے، یا قرآن کریم پر ایمان ہی نہیں لے کر آتا۔ یہ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا علم حاصل نہیں کر رہا، قرآن کریم کو حفظ ہی نہیں کر رہا، یہ حفظ کرنے والی کتاب ہے، یاد کرنے والی کتاب ہے، لیکن اس طرف توجہ نہیں کرتا، اس کے مطلب سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے جو اوامر ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس کی جو منہیات نواہی ہیں ان سے باز نہیں آتا، اور اسی طرح قرآن کریم کو سیکھنے سمجھنے، اس کے اوپر تدبر کرنا، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، بلکہ فضولیات، لغویات، گانوں کے اندر، عشقی اشعار وغیرہ کے اندر، اقوال، لوگوں کی آراء، اس کی طرف انسان کی بہت زیادہ ترجیح ہے، قرآن کریم کو پیچھے چھوڑتا ہے، ان کو مقدم کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہ سارے قرآن کریم کو چھوڑنے کے اندر شامل ہے۔ اور حقیقت کیا ہے کہ اس وقت اگر ہم امت مسلمہ کی حالت کو دیکھیں کہ جس طرح جان بوجھ کر قرآن کو پس پشت پھینک رکھا ہے، شاید کہ اس سے پہلے کبھی نہ پھینکا ہو جس طرح آج ہم نے پھینکا ہوا ہے۔ ان کے اکثر لوگ کیا ہے، دنیا کمانے کے لیے اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، تاجر، صنعت کار بنائیں گے، اس کام کے لیے پوری توانائیاں صرف کر دیں گے، لیکن قرآن کریم کی تعلیم نہیں دلوائیں گے۔ اگر دلوائی بھی تو صرف کتنا ظلم ہے ہمارا قرآن کریم کے ساتھ۔ اگر ہم قرآن کی تعلیم دلوا بھی دیں گے تو ناظرہ قرآن کریم یعنی دیکھ کر ہم پڑھ لیں گے، یا زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو حفظ کروا دیں گے، یاد کروا دیں گے۔ یا پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ناظرہ پڑھا یا آپ نے حفظ کیا، اب اس سے آپ کو تو کچھ حاصل نہیں ہوا نا، کہ قرآن کریم کون سی زبان کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اب دنیا کی کوئی بھی زبان آپ سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کتاب آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے پڑھنے کے لیے آپ کو سمجھنا پڑتا ہے، ایک ایک لفظ استاد کے پاس بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے آپ کو وہ زبان سمجھ میں آتی ہے۔ تو عربی زبان ہماری زبان نہیں ہے، لیکن ہمارا ظلم، ہمارا ستم کیا ہے قرآن کریم کے ساتھ، کہ ہم پورا قرآن کریم ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، حفظ بھی کر لیتے ہیں، اچھی طرح اس کی تجوید اور حسن قرات بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب سمجھنے کی بالکل بھی زحمت ہی نہیں کرتے۔ جب انسان اس کا مطلب ہی نہیں سمجھتا تو اس کے اوپر غور و فکر کیا کرے گا، اس کے اوپر عمل کب کرے گا، یہ مراحل کب آئیں گے؟ تو پورا قرآن تو دور کی بات ہے، جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مناجات کرتے ہیں، اکثر مسلمان نہیں جانتے کہ وہ اللہ رب العالمین سے کیا کلام کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلمان نے قرآن کریم کو عملاً اپنی زندگی سے باہر نکال کر پھینک دیا ہے۔ شیخ عبدالسلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں مسلمانوں کی سیاست تو یہ کفار سے لی ہوئی ہے، جمہوریت جو ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی دخل نہیں ہے، یا پھر قرآن و سنت کے احکام کی پابندی سے آزاد استبدادی جو ملوکیت ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں ان کی تجارت، ان کی صنعت کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ سود پر ہے۔ ان کی عدالتوں میں کفار کے قوانین رائج ہیں۔ ان کی وضع قطع تمدن، تہذیب یہود و نصارہ اور ہندوؤں جیسی ہے۔ ان کے ہاں قرآن صرف برکت کے لیے ہے، یا مجلس کے افتتاح کے لیے، یا دم درود اور پیری مریدی میں خود ساختہ وظائف کے لیے، یا محبت، عداوت اور تسخیر قلوب کے عملیات کے لیے، یا اچھے سے اچھے کاغذ اور اچھی جلد والا خرید کر جہیز میں دینے کے لیے، یا خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر اونچی سے اونچی جگہ رکھنے کے لیے۔ وہ اس کی طرف کہتے ہیں پیٹ نہیں کرتے، مگر بات اس کی ایک بھی نہیں مانتے،
اور پھر اپنا وہ ایک غم بیان کرتے ہوئے یہ بات لکھتے ہیں کہ ان کے دینی مدارس کو دیکھا جائے تو ان میں سالہ سال تک انسانوں کے مرتب کیے ہوئے مسائل پڑھائے جاتے ہیں۔ جب وہ دل اور دماغ میں خوب راسخ ہو جاتے ہیں تو انہیں قرآن و حدیث سے دورے کی شکل میں سال 2 سال میں فارغ کر دیا جاتا ہے۔ تو حقیقت کیا ہے کہ ہم نے جب تک یہ قرآن کریم کو چھوڑنے والی روش ترک نہیں کی اور صحابہ کرام تابعین کی طرح قرآن کریم کی طرف واپس نہیں آئیں گے، اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا نہیں بنائیں گے، تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی مدد نازل نہیں ہوگی، ہمیں باعزت زندگی نصیب نہیں ہوگی، ہم باعزت زندگی سے محروم رہیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوبصورت بات کہی تھی کہ لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کا آخر بھی اسی کے ساتھ درست ہوگا جس کے ساتھ اس کا اول درست ہوا تھا۔ یعنی جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی تربیتیں کی، جرائم ان کے اندر کم نہیں تھے، وہ جب مسلمان نہیں تھے، کفار تھے، اس معاشرے کے اندر اٹھا کر دیکھ لیجئے، عرب کے حالات کو پڑھ لیجئے، تاریخ کے اندر آپ کو ظلم کی ہر کہانی وہاں پر ملے گی، جو گناہ ہے وہ آپ کو وہاں پر ملے گا۔ لیکن اتنے بڑے گندے معاشرے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح کی، اس کو درست کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی پرانی جو جاہلیت والی زندگی تھی اس کو یکسر تبدیل کر لیا۔ وہ کیوں تبدیل ہوا؟ یہ قرآن کریم نے اس کے اوپر اثر کیا۔ آج میرے اوپر اثر نہیں کرتا، آپ کے اوپر اثر نہیں کرتا، ہم کتنے عرصے سے مسلمان ہیں، اسی طرح ہماری زندگی کوئی ہمیں قرآن کریم فرق نہیں کر رہا ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے اندر غور و فکر تدبر کو چھوڑ دیا۔ ناظرہ قرآن کریم کی تعلیم بہت کم ہماری، یہ بھی اس کے اندر بھی بہت کمی آ رہی ہے۔ ہم ناظرہ قرآن کریم کو نہیں پڑھ رہے ہیں تو صرف ناظرہ دیکھ کر پڑھ لیا، یا زیادہ سے زیادہ حفظ کر لیا، یا تجوید و قرات کر لی۔ اس کے اندر غور کرنا، تدبر کرنا، کتنے مسلمان آپ دیکھیں، آپ پوچھیں کہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک آپ نے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف قرآن کریم کا ترجمے کے ساتھ پڑھا ہو؟ بہت کم آپ کو ملیں گے کہ جو کہیں گے ہم نے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ ترجمے کے بعد اس کے اوپر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، پھر اس کے بعد عمل کرنا، یہ سارے قرآن کریم کے حقوق ہیں۔ آج ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے تو قرآن کریم کے سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہم قرآن کریم کو سیکھنا نہیں چاہتے۔ آج تو اتنی آسانیاں ہو چکی ہیں، اگر ہم اپنا وقت نکال کر مدارس میں نہیں جا رہے 6 سال 8 سال 10 سال کے لیے، تو آپ گھر بیٹھے ایسے علماء موجود ہیں جو آپ کو گھر بیٹھے قرآن کریم پڑھائیں گے۔ قرآن کریم کا دیکھیں نا، تراجم ہمارے سامنے چھپے ہوئے موجود ہیں، قرآن کریم کی تفاسیر موجود ہیں، پڑھانے والے موجود ہیں، آپ آن لائن ان سے پڑھ سکتے ہیں، آپ مسجد کے اندر جا کے امام صاحب سے پڑھ سکتے ہیں، قاری صاحب سے پڑھ سکتے ہیں، علماء سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یعنی اگر ہم سیکھنا چاہیں، قرآن کریم کو سمجھنا چاہیں تو وسائل ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم مخلص ہو جائیں، ہم قرآن کریم کو سیکھنے والے ہوں، ہم قرآن کریم کو پڑھنے والے ہوں، ہم قرآن کریم کو سمجھنے والے ہوں، ہم قرآن کریم کو اس کے اندر اس پہ عمل کرنے والے ہوں، ہم عملی زندگی میں قرآن کریم کو لانے والے بنیں۔ وگرنہ یاد رکھیں، اس آیت کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شکوہ اللہ رب العالمین سے یا تو کر دیا ہے یا قیامت کے دن کریں گے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اس شکوہ شکایت کا شکار ہو جائیں کہ ہم نے بھی اس قرآن کریم کو چھوڑا ہوا بنا رکھا ہو۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے، پھر آخر میں ایک مرتبہ پھر میں دہرا دیتا ہوں تاکہ ہمیں یاد دہانی رہے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کو چھوڑنے کے اندر کیا کیا چیزیں شامل کی ہیں کہ قرآن کریم کے سننے سے انتہائی گریز کرنا، شور ڈالنا، اس پر ایمان نہ لانا، بقدر ضرورت اس کا علم حاصل نہ کرنا، اس کو حفظ نہ کرنا، اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، اس کے اوامر پر عمل نہ کرنا اور اس کی منع کردہ چیزوں سے باز نہ آنا، اور اس کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اختیار کرنا، اور قرآن کے مقابل کے اندر آراء، اقوال
لوگوں کے بنائے ہوئے طریقوں کو ترجیح دینا، قرآن کو پس پش ڈال دینا، اسلامی نظام کو پیچھے کر دینا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ قرآن کریم کے چھوڑنے کے اندر ہیں۔ تو ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی اس کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ ہمیں اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے اور اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔